اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 102۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ پھونکے گا سور میں، ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے جرم کرنے والوں کو، یومئذ، اس وقت، زرقا کو وہ ترجمہ کر رہا ہے نیلی آنکھیں، یہ کوئی ویکیبلری ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یتخافتون، آہستہ آہستہ کہیں گے، بینہم، آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم ٹھہرے صرف 10 دن، عشرا، ہم صرف ایک عشرہ ٹھہرے۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، وہ جو کہتے ہیں، اذ یقولو، جب وہ کہے گا، امثلہم، طریقہ ان کا مثالی۔ یہ لفظ وہی آیا تھا جو پیچھے جو فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مثالی طریقہ، جب کہے گا امثلہم طریقہ، ان کا جو سب سے بیسٹ میتھڈ کرنے والا ہوگا نا، نکالنے والا کہ کتنے دن تم ٹھہرے، وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ تم ٹھہرے نہیں مگر ایک پیریڈ تم ٹھہرے ہو، ایک یوم، ایک وقت تم نے گزارا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں پہاڑ کے متعلق، فَقُلْ، تو کہہ دے، يَنْسِفُهَا، اس کو وہ اڑا دے گا، ربی، مجھے پالنے والا، نسفا، اڑا دینا۔ فَيَذَرُهَا، اور پھر اسے چھوڑ دے گا، قاعًا، صفصفا، خالی میدان چھوڑ دے گا، لا ترى فیہا، نہ دیکھے گا تو بیچ اس کے، عوجا، کوئی اونچ نیچ، کہتے ہیں نا پیچ تاؤ، کہ خالی میدان چھوڑ دے گا، نہ عوجا دیکھے گا، ولا امتا، نہ کوئی بلندی دیکھے گا، نہ تجھے کوئی پہاڑ نظر آئے گا اور نہ کوئی تجھے کھائی نظر آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں نا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوجا، یہ عوجا نہیں، بالکل سیدھا سے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا۔ تو یہ عوجا لفظ کو سمجھے۔ یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ سب پیچھے چلیں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کے، لا عوج لہ، کوئی اس کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرے گا، سیدھا 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 چلے گا، لا عوج، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوجا، عوجا نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، سب سیدھے اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ خشعت الاصوات، اور آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں گی، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمع، پس تو نہ سنے گا، الا ہمسا، سوائے یہ کہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں، اب کو اونچا نہیں بول رہا ہوگا، آہستہ آہستہ بول رہا ہوگا۔ اللہ، یومئذ، اس وقت، لا تنفع، نہیں کوئی فائدہ دے گا، الشفاعہ، کسی کی سفارش، الا، مگر، من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت دے گا رحمان، ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو وہ پسند کرے گا، جس کی بات کو وہ پسند کرتا ہوگا، جس کو وہ اجازت دے گا، وہ سفارش کرے گا، ادروائز کوئی نہیں کرے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بعلمہ، اور یہ لوگ احاطہ کرنے والے نہیں ہیں اس کے علم کا، اس کے نالج کا۔ اب یہ جتنا سارا کچھ پھیلا ہوا ہے نا کہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے بنایا، وہ ایک علم کے تحت بنایا، وہ سب کچھ جتنی جو اس نے کاریگری بنائی ہے، یہ جو آسمان بنایا، زمین بنایا، ہم کو بنایا، جو کچھ بنایا، یہ سارا کا سارا اس نے ایک علم، نالج سے، وہ اسی کا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اس کے جو علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ جس کو جس قدر دے دے تو اس کی وہ بخشش ہے کہ اس نے کسی کو جس قدر دے دیا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور چہرے جو ہیں وہ جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، واسطے حی القیوم کے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم ہے، اس کے لیے جو چہرے ہیں وہ جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ، اور برباد ہوا، من حمل الظلم، جس نے ظلم اٹھایا، کسی پہ انسان ظلم نہ کرے۔
ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرتا ہے، من الصالحات، درست اعمال سے، ہوا مؤمن، وہ ہے ماننے والا، فلا یخاف، پس اس کو خوف نہیں ہوگا، ظلمم ولا حزما، اس کو ظلم کا خوف نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ حزما ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہضم نہیں ہو رہی چیز کے، ریجیکٹ نہیں کر دیا جائے گا، حزما، کہ میرا سارا پیسہ ہضم کر گیا، کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ہضم نہیں کی جائیں گی، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ساتھ آیت آ رہی ہے، اور اس طرح، وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ اس کو نازل کیا ہے، اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا نازل کیا ہے؟ قرآنًا عربیہ، پڑھا جانا آسان، قرآنًا عربیہ۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور پھیرا ہے ہم نے بیچ اس کے، من الوعید، وعدے سے۔ وعید کا مطلب یہ ہے ریپیٹ، کہتے ہیں نا عید آ گئی، عید کا مطلب ہوتا ہے تہوار، عید کا مطلب ہوتا ہے تہوار، کہ وہ سال کے بعد ریپیٹ ہو رہی، اذا ثم نعید فیہا، پھر ہم تمہیں اس میں لٹائیں گے، آدھا غیر باغ ولا عادل، عاد کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کسی چیز کو کرنا، ریپیٹ کرنا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، ہم نے پھیرا ہے بیچ اس کے، من الوعید، بار بار ریپیٹ کرنے سے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں، خود کو اپنے پالنے والے کے آگے سرنڈر کریں کہ اللہ کی بات مانیں، او یا يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرًا، لفظ ہے یحدث کا مطلب ہے، لفظ ہے ہا دال اور سے، جو حادثہ لفظ ہے، حدیث لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، یا وہ پیدا کر دے لہوں واسطے ان کے ذکرہ نصیحت۔ اور تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہم نے قرآن میں بار بار جو ہم نے پھیرا ہے، کہ تمہیں ایک چیز بتائی جاتی ہے، پھر دوبارہ بتائی جاتی ہے، پھر بتائی جاتی ہے، پھر بتائی جاتی ہے، پھر بتائی جاتی ہے۔ ایک بات تو ذہن میں یہ رکھ دو کہ اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کسی چیز کو گھیرا کرنا، کہ مجھے پورا پتہ چل گیا، میں نے جانچ لیا کہ یوں ہوا تھا اور یوں ہونا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ جس کو جتنا چاہے بتلا دے تو وہ بتلا دے، تو کہ سمجھا دے تو وہ یہ ہے۔ اب یہ میں بولنا شروع کر دوں کہ مجھ کو اللہ نے بتلایا ہے یوں ہی ہے، تو کیسے تمہارے پاس ثبوت ہے؟ اگر تم کو کچھ پتہ چل گیا تو اپنے تک رکھو بھائی، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون بشیء، بشیء کا مطلب ہے کسی قدر بھی، من علمہ الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور یہاں بھی یہ بات آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے اس کو نازل کیا، پڑھنا نہایت آسان، عربیہ کا مطلب یہ ہے آسان، سمپل۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور پھیرا ہم نے بیچ اس کے، یہ جو پڑھائی ہے اس کے اندر ہم نے پھیرا، من الوعید، بار بار ریپیٹ کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ متقی ہوں۔ اللہ نے کہا نا ہدی للمتقین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ جو یتقون ہیں وہ متقی ہو جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے نصیحت۔ یہ پیدا کرنے کا مطلب، اب یہاں پیدا کرنے کا مطلب اس طرح پیدا کرنا نہیں ہے جس طرح اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، ان کے لیے کھول دے اس میں نصیحت، کہ ہم بولیں کہ ہم نے پہلے یہ سنا تھا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ اعلیٰ ہے بادشاہ حق سچا، اللہ ہی سب سے بڑا سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، یہ بات آئی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، تو قرآن کے ساتھ جلدی مت کر، مت جلدی کر ساتھ پڑھائی کے، من قبل، اس سے پہلے، أَن يُقْضَى إِلَيْكَ، کہ پورا ہو طرف تیرے، وحیہ، اس کی وحی، وقل، اور کیا ہے، رب اے مجھ کو پالنے والے، زدنی، زیادہ کر، علم، علم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عام بات نہیں ہے کہ یوں پڑھ لیا تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی وحی جو ہے
کہ اس کے متعلق جو بات ہے وہ تجھے بتا دیں، انسپائر کر دیں کہ یہ بات ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، قرآن کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پڑھائی کے ساتھ جلدی نہ کر، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، یہ کہ وہ پورا کرے، الیک، تیری طرف، وحیہ، اس کی وحی، کس کی وحی؟ قرآن کی، وحیہ، وقل، اور کہہ، رب اے مجھ کو پالنے والے، زدنی، زیادہ کر، علما، میرا علم، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، تحقیق ہم نے عہد کیا، ہم سے عہد کیا اللہ نے کہ نہیں کیا؟ کیا نا؟ ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا نا، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، ہیومن بینگ سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، تحقیق ہم نے عہد کیا آدم کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں عزم۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کی بات آ رہی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے عہد کیا آدم کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، بس وہ بھول گیا، یعنی کہ جو وعدہ کیا تھا اس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، بھول گیا، فنسیا، بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، اور نہیں پایا ہم نے اس کو عزما، حوصلے والا، عزم والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما، یہ تم دونوں کو یہاں سے نکال نہ دے، من الجنہ، جنت سے، فتشقا، پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، فتشقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، جنت سے نکال دیجیے۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں باغات ہیں، میوہ جات ہیں، ہر چیز ہے، ادروائز آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ مشقت کرنی پڑے گی، من الجنت فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ان، بے شک، لکا، واسطے تیرے، اللہ تجوع فیہا، نہ تو یہاں پہ بھوکا رہے گا، ولا تعرا، اور نہ تو یہاں پہ ننگا رہے گا، وَأَنَّكَ، اور یہ کہ تو، لا تَظْمَعُ فِيهَا، نہ یہاں پیاسا رہے گا، ولا تضحا، اور نہ تجھ کو یہاں دھوپ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس جنت میں ایک تو ننگا نہیں ہوگا، ایک تو بھوکا نہیں ہوگا، ایک تو پیاسا نہیں ہوگا، اور ایک تیرے کو دھوپ نہیں ہوگی۔ فوسوس الیہ الشیطان، یہ بات جب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ یہاں اب یہ کس طریقے سے آ رہا ہے، یہ پہلے ہمیں 1000 دفعہ پڑھا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیپٹر پڑھانے سے پہلے کیا بتا رہا ہے تم کو، کہ یہ قرآن جس کو ہم نے آسان پڑھائی بنائی ہے، کہ اس کے اندر ہم نے بار بار ایک چیز پھیری ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ ایک نئی بات جو ہے، ایک نئی نصیحت جو ہے وہ پیدا کر لے۔ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد کیا، اور اس کو ہم نے عہد میں پختہ نہیں پایا۔ تو یہاں جو بات آ رہی کہ اس کو کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہ یہ نکال نہ دے تم دونوں کو، من الجنہ، جنت سے، فتشقا، کہ مشکل میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، ان لکا، بے شک واسطے تیرے، اللہ تجوع فیہا، کہ نہیں ہے یہاں بھوکا پن، فیہا ولا تعرا، اور نہ ہے یہاں تیری بے لباسی، وانک، اور یہ کہ تم، لا تظمعوا فیہا، تم یہاں نہیں ہو پیاسے، ولا تضحا، اور نہیں ہو تم یہاں دھوپ والے، کہ تمہیں دھوپ نہیں پڑے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ کیا اس کے اوپر شیطان نے۔ اب یہ کچھ پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی کہ ایک ایسی جگہ پہ تھے، ایک ایسی پلیس میں تھے، کس حال میں تھے، کیا تھا، باڈی تھی کہ نہیں تھی، وہ جو کچھ ہے وہ جیسے بتا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، آج سے کتنے بلین ایئرز پہلے کی بات ہے، یا کتنے ہزار سالوں کی بات ہے، یا 6000 سال یا 10,000 سال پہلے کی بات ہے، کب کی بات ہے، میرا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو تم ہو، یہاں تمہارے کو سورج کی دھوپ، تضحا، تمہارے پہ دھوپ نہیں ہے، تمہیں مشقت نہیں کرنی، کہ مشقت ابھی ہمیں اس دنیا میں سب کو کیا کرنا ہے، پیٹ پالنے کے لیے۔ اب یہاں پر اگر ایسا ہو جائے کہ
دھوپ نہیں ہے، بہت ہی اچھا موسم ہو جائے، اور تمہیں نہ بولوں کہ اسامہ وہ باہر جاؤ، وہ پیچھے ایک باغ ہے وہاں سے کیا کہتے ہیں 2 درجن مالٹے توڑا، وہ ساتھ 2 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کھجوریں بھی لے آنا وہاں سے۔ اچھا آتے ہوئے وہاں پہ وہ گائیں پھر رہی ہیں، ان کا دودھ نکالتے ہوئے آنا، ایک نہر پھر رہی ہے دودھ کی، وہ بھی لے آنا، دودھ بھی لے آنا۔ اور آ گیا، اور پھر وہ لباس بھی بہت اچھے، پہنے ہوئے لباسوں کی بھی تنگی نہیں، کھانے پینے کی بھی تنگی نہیں، نہ گرمی ہے نہ پیاس بھی نہیں ہے کہ پھل توڑ رہا ہے اور جوس نکال رہا ہے پی رہا ہے، آم اتارے، آموں کا رس نکال لیا، مالٹوں کا رس، موسمیاں نکال لی، انگوروں کے رس نکال لیے، پھلوں کے رس نکال رہے ہیں، آج یہ سب ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، تو پھر کیا میں نے پڑھائی کرنی پڑے گی، نوکری کرنی پڑے گی؟ وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک کمرے کے اندر جی یہ چیزیں اتنے جی میں نے برڈس ڈال دیے کمرے کے اندر، ایک بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ جب ڈالنے ہی ہے میں یوں کیوں نہ بول دوں کہ میں نے اپنے بینک میں 5 کروڑ روپے ڈال دیے، میں برڈس کس لیے ڈال رہا ہوں؟ پیسوں کے لیے ڈال رہا ہوں نا، کہ وہ بڑھیں گے، یہ ہوگا، بچے نکلیں گے، یہ ساری کیا چیزیں، مشقت، محنت، مزدوری، وہ ڈائریکٹ میں پھل مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو جو پھل ہے باغ میں پھل ہیں، کہ اتنی بڑی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عہد میں پورا نہیں پایا، عہد میں پورا۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بنایا ہی اسی لیے تھا، بنایا اسی لیے تھا، جب وہ اس کو بنا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے جو طاقت والے تھے ملائکہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں تیرے لیے مصروف رہتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ جس کو تو بنا رہا ہے نا، یہ ابلیس نے بات نہیں کی تھی، دیٹ واز ناٹ دی اسٹیٹمنٹ آف ابلیس، کہ جس کو تو بنا رہا ہے وہ زمین پہ خون خرابہ اور فساد کرے گا، یہ کس نے کہا تھا؟ ملائکہ نے کہا تھا، یہ ابلیس نے نہیں کہا تھا۔ ابلیس نے تو یہ کہا کہ جس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دے دیا، ملائکہ نے بھی دی نا فضیلت، جس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دے دیا اس کی اولاد کو میں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، اور تو ان میں سے بہت ہی کم شکر گزار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے تجھ سے، اور جو اتباع کرتے ہیں میں جہنم کو بھروں گا، میرا تجھ سے وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے، میں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں۔ فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کالا کہتا ہے، یا آدم، اے آدم، حل ادلک، اب یہ آدم کے اندر آواز آئی، اب کیا آدم کو اگر آدم کو پتہ چل جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ شیطان تیرا دشمن ہے، تیرا بھی اور تیرے جوڑے کا بھی، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرے سے بات کرنے والا ہے یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر، تو وہ کیا اس کی بات مانتا؟ نہیں، اس کے اندر وسوسہ، ڈیزائرز، اس کے اندر وش آئی۔ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کی وشز کم نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نا میرے پاس ایک ہو جائے، جب وہ ایک ہو جائے گا تو ادھی ایک ہوا ہی ہوگا، جب مجھے پتہ چلے گا نا کہ مجھے مل رہا ہے، ایک کنفرم ہو گیا، ایک مل رہا ہے، تو دینے والے کو میں بولوں گا 1.5 نہیں ہو سکتا یا 2 دے دو، تو ہو نہیں جائے گا کام۔ اگر آپ کے پاس ایک اور بھی ہے تو وہ بھی دے دو۔ ابھی اس نے ایک دیا نہیں، میں پہلے ہی بول رہا ہوں، جب وہ اس نے گرین سگنل دے دیا کہ میں ایک دے رہا ہوں آپ کو، میں بولوں گا کہ اگر 2 ہیں تو 2 دے دو، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ یہاں عدل سے اگر نکل جائے گا تو مشقت کرنی پڑے گی، یہاں تیرے کو کھانے پینے کو بھی ہے، محنت بھی نہیں کرنی، کوئی مشقت نہیں کرنی، بے نوٹ کرنسی وغیرہ کچھ نہیں بنانا۔ دھوپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہیں نا، آفیسز میں جاتے ہیں، اے سی میں بیٹھتے ہیں، بند شیشوں والے کمرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ جو آدمی یہ جو رمضان کی تپتی دھوپ میں اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور وہ مزدور باہر سڑک کو گینتی سے کاٹ رہا ہے، اور وہ گینتی مارتا ہے، وہ گینتی اس کی زمین پہ بعد میں لگتی ہے، اس کے ماتھے سے پسینہ پہلے زمین پہ گر رہا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ محاورہ ہے نا، صرف پیاس سے نہیں بجھانی اس نے، کہ اس کو بندہ بولے کہ آج کام کر لیا، اچھا کتنا پانی پیو گے، روح افزا لا دوں، وہ بولے گا مجھے مزدوری دو،
نے کہا تم نے تو پیاس بجھانی تھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے کہ یہاں تو ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کے بھوکے ننگے ہیں، مطلب بولتا ہے نا اور یار کیا ہے ان لوگوں کے پاس بھوکے ننگے ہیں، وہ بندہ نے کہا میں نے تو کبھی بھی ان کو ننگا نہیں دیکھا بھائی، ہمیشہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو کبھی ان کو یوں نہیں بولتے دیکھا روٹی دو روٹی دو روٹی دو روٹی دو، بھوکا بھی نہیں دیکھا۔ بھوکے ننگے سے مراد یہ ہے کہ ڈیولپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر شیطان کی بات میں آ جائے گا، اگر شیطان کی بات میں آ جائے گا تو ہمیشہ اسی کشمکش میں رہے گا، بھوکا بھی رہے گا، ننگا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا، اور دھوپ مشقت میں پڑا رہے گا، مشقت میں پڑا رہے گا۔ کہتا ہے یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تجھ کو خبردار کروں، علی اوپر، شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت۔ شجرۃ الخلد، اب درخت کا نام آ رہا ہے قرآن میں، ابھی لوگ کہتے ہیں نا گندم کا، شجرۃ الخلد ایک ایسا درخت جو ہمیشہ والا ہے، شجرۃ الخلد ہمیشہ کا درخت۔ اس دن تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ وہ درخت جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، ملعونہ، شجرۃ الخلد، وہ درخت ہمیشہ والا، مطلب وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہی لا یبلا، وہ ختم نہیں ہوتی۔ فَأَكَلَا، بس دونوں نے کھایا، فَأَكَلَا، دونوں نے کھایا، منہا، اس سے، فَبَدَتْ، پس ظاہر ہو گئی، لہما، واسطے ان دونوں کے، سوآتہما، ان دونوں کے باڈیز، شرم گاہیں، یہ جو ترجمہ لکھتے ہیں نا، سوآتہما کا ترجمہ لکھ رہا ہے شرم گاہ، کہ اس نے آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا، قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من النادمین، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ ہم نے کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا ہے، لیریہ، کہ اس کو دکھائے، کیف یواری، کیسے وہ چھپاتا ہے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی شرمگاہ کو، نو، اپنے بھائی کے لاشے کو، اپنے بھائی کی باڈی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اگر لباس جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے وہ جسٹ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانا ہے تو پھر شارٹس پہن کے باہر آ جاؤ، اپنی لڑکیوں کو بھی اور اپنے لڑکوں کو بھی، کہ وہ زمانے کا شرمگاہ تو چھپائی ہوئی۔ سوات کا مطلب ہے باڈی۔ فَأَكَلَا، پس ظاہر ہوگی، منہا، اس سے، فَبَدَتْ، فَأَكَلَا، پس کھایا اس کو، منہا، اس سے، فَبَدَتْ، پس ظاہر ہوگی، لَهُمَا، واسطے ان دونوں کے، سوآتہما، ان کی باڈیز، ان کی باڈیز۔ اب یہ بات غور سے سنیں، کیا آدم نے جو دوسرا بھائی مارا تھا اپنا، کیا وہ ننگا تھا؟ آدم کے بیٹے نے جو دوسرے کو مارا تھا تو جب وہ مر گیا تھا تو کیا وہ ننگا پڑا ہوا تھا؟ ننگا تو نہیں پڑا ہوا تھا نا۔ تو پھر لیوریہ سوءۃ اخی، اس کی فزیکل اپیرنس کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے مرا ہوا۔ وہ بے لباس نہیں تھا کہ اس کو کپڑے پہنا دے، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اس کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی باڈی کو چھپانا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی فزیکل اپیرنس کو چھپا دینا تھا۔ جو میں بات کہتا ہوں اس کو ہم، پہلے تو بات یہ ہے جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو وہاں پر ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تعالیٰ نے اس قرآن میں واضح کر کے بتا دیا، کہہ دو کہ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے وحی کی جاتی ہے کہ جب الی الملأ الاعلی میں جھگڑا ہوا، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، وہ بات کو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کا جو پروسیجر ہے کیسا اس نے اس کو کس فارم میں کہا تھا، کیسے کہا تھا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کو اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ذرا سا بھی نہیں جانتا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئے ان کے اوپر سوآتُهُمَا، دونوں کی باڈیز، وَطَفِقَا، اور ٹانگنے لگے، جوڑنے لگے، یخصفان، طافقا یخصفان، چھپانے لگے، جوڑنے لگے، علیہما، اوپر اپنے، من ورق الجنہ، باغ کے پتے۔ وہ اپنے اوپر باغ کے پتے ڈالنے لگے۔ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے اس طرح عیاں ہو جانا، وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا کہ کوئی ان کو دیکھتا۔ اور کس کی بات آ رہی ہے؟ جو نارملی دو لوگوں کی بات کرتے ہیں تو تیسرا کہاں سے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا تو بہت سارے لوگوں کی بات کرے گا۔ من ورق الجنہ، جنت کے باغ سے، وعصا، اور نافرمانی کی آدم، ہیومنس نے، ربہ، اس کے پالنے والے کے، فغوا، اور وہ بہک گیا۔ ثم، پھر، اجتباہ، اس مخلوق کو اس نے چنا، صرف اس کو نہیں، اس کے جوڑے کو بھی۔ ثم اجتباہ ربہ، اس کے پالنے والے نے، فتاب علیہ، اور اس کے اوپر توجہ ڈالی، وہدا، اور اس کی گائیڈ کی، کالا، کہا، اہبتا، دونوں چلے جاؤ یہاں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اہبتا ہے نا، فقولا، دونوں کہو، انا رسولا، ہم دونوں رسول ہیں تیرے پالنے والے کی طرف سے۔ اہبتو، چلے جاؤ یہاں سے تم سارے کے سارے۔ یہاں لفظ سارے کا استعمال کرے گا، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ کالا کہتا ہے اہبتا، تم دونوں، نر اور فیمیل، مادہ اور نر، کالا اہبتا منہا، چلے جاؤ دونوں یہاں سے، جمیعا، سب کے سب۔ کالا اہبتا، دونوں چلے جاؤ یہاں سے، منہا، جمیعا۔ یہ ایز اے مخلوق بات کی جاتی ہے کہ دو ٹائپ کے ہو، دونوں میں سے ایک بھی نہ رہا ہے یہاں پہ، سارے کے سارے جاؤ یہاں سے۔ کالا اہبتا، چلے جاؤ دونوں، اہبتا، دونوں، منہا، یہاں سے، جمیعا، سب کے سب۔ بعضکم لبعض عدو، یہ دو بندوں کی بات نہیں ہے، پوری آیت سنو غور سے۔ کالا اہبتا، دونوں، کہا چلے جاؤ دونوں، منہا، یہاں سے، جمیعا، سارے کے سارے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض۔ اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ اگر افریقی مرد ہے نا تو اس کے ساتھ وہ افریقی عورت بھی اس نے بنائی ہے، اگر جیپنیز مرد ہے تو اس کے ساتھ اس نے جیپنیز عورت بھی بنائی ہے، اگر وہ ہانگ کانگ یا تھائی لینڈ، فلپین والا ٹھپا ہے تو اس کے ساتھ اس نے اس کی عورت بھی اس طرح کی بنائی ہے۔ یہ جو آپ کا یہ اس طریقے سے مڈل ایسٹ والی جو جنوبی، ہم کس طرح جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے انڈیا پاکستان والا، انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش والی، وہ پورا اس نے بنایا۔ یہ دونوں کاؤنٹ کر کے دو بن رہے ہیں، اس کا نر بھی اس کی مادہ بھی، اس کا نر بھی اس کا مادہ بھی۔ یہ نہیں بنایا کہ افریقی مرد بنایا تو اس کی عورت نہیں بنائی، بنائی ہے بھائی۔ وہ کہہ رہے تم دونوں ٹائپ کے مرد، نر بھی اور فیمیل بھی، یہاں سے جاؤ، اس کنڈیشن سے جاؤ، تم نکلو اس کنڈیشن سے، اس کنڈیشن سے تم نکلو، تم ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئے، نکلو یہاں سے، اب تمہیں مشقت میں پڑ گئے ہو، تم نے اب یہ اپنا پیٹ پالنا ہے، تم بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ جس کو جو چیز ملے گی۔ مجھے یہ بات بتاؤ، اب جب کہا تھا کہ میں زمین پر بنا رہا ہوں، زمین پر ملائکہ نہیں بس سکتے۔ جب ہم قرآن کا ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر ملائکہ بستے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ملائکہ رسول بنا کے بھیجتے۔ زمین کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھیجا،
جسے مریم علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تو وہ اس کے پاس جب آیا تو فتمثل لها بشرا سویا، بشر کی صورت اسے اختیار کرنی پڑی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان ہی سمجھا، ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لیا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بھی گھبرائے کہ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ تو جب وہ ایسی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ زمین پہ بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دکھنے والی چیز ہوگی، انسان بنا رہا ہے، وہ دکھنے والی چیز ہوگی تو اس کے اثاثجات بھی ایک دوسرے دکھتے ہوں گے، جب دکھتے ہوں گے تب ایک دوسرے سے لڑیں گے، فساد کریں گے، کیونکہ پہلے جو انسان ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ چیز تیری ہے، یہ چیز میری ہے، میری ہے تیری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے کہہ رہا ہے جب تخلیق کی ہے تو اس وقت کہہ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہماری انڈیا سے کیا جنگ ہے؟ مطلب کہ زمین کی نا، زمین کی۔ اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ تو ایک ملک تھا، مسلمانوں کی، پہلے ہندوؤں کی حکومت تھی، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وہ محمد بن قاسم آیا 712 میں۔ اگر ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو 500 سم تھنگ 630 میں تو آئی تھنک مکہ فتح ہوا نا، ان کی جو ہسٹری ہے جو مکہ کی بات کرتے ہیں 630 کی، 712 میں یعنی کہ 100 سال کے اندر اندر محمد بن قاسم آیا اور وہ ملتان تک، دیبل کی بندرگاہ سے ملتان تک وہ اس نے جگہ فتح کی۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے، کچھ نے لڑائی لڑی، کچھ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے تو نہیں تھے نا مسلمان، مسلمان ہوئے، دوسرے نہیں مسلمان ہوئے۔ رسم و رواج دیکھو، آج بھی لوگ جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، بچیاں، وہ ان کے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ میچ کرتے ہیں، ٹریڈیشنز جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ممبئی میں جو فیشن آتا ہے وہ ممبئی سے انڈیا کے دوسرے شہروں میں بعد میں پہنچتا ہے، کراچی اس کو پہلے پک کرتا ہے۔ جس طرح راول پنڈی اور اسلام آباد کو ایک دوسرے کی جڑواں شہر کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ممبئی اور کراچی جڑواں شہر ہے۔ بھائی نہیں کریں، نہیں کریں۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ ہماری ان سے دشمنی کی بات ہے، اللہ نے جب بنایا تو تعالیٰ نے کہا بعضکم لبعض عدو، قالا کہا اہبتا دونوں چلے جاؤ، تم دونوں اتر جاؤ، اہبتا دونوں اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعہ سارے کے سارے، تم دونوں کا کوئی ایک بھی نہ بچے۔ کیا انسان و جن ہے کیا؟ اس طرح نہیں کرو۔ اہبتا منہا جمیعہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا یہ وہ تخت حاصل کرنے کی لڑائی تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں خلافت کے حقدار ہیں، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں اس کو بناؤں گا خلافت کا حقدار۔ یا باہم ہیومنس کے اندر کی بات کر رہا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو، اینیمی ہو۔ اب ہم جو ایک دوسرے کے دشمن اور جھگڑا ہمارا ہوتا ہے کس چیز کے اوپر ہے؟ اثاثہ جات کے اوپر۔ کوئی تیرا دشمن کیوں ہوگا؟ وہ دشمن تیرا مطلب ہے ہی میرا دشمن، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کسی وجہ سے پڑی ہوگی نا، یا کسی کی نسل در نسل چلتی رہتی۔ نے کہا کہ ایک جانور کو باندھا ہوا تھا گھر میں، وہ دوسرا خرید کے لے کر آیا، وہ جیسے اس کے ساتھ چھوڑا تو اس نے اس کے ساتھ فوراً ہی لڑنا شروع کر دیا، نہ پہلی دفعہ نہ آؤ دیکھا نہ تھا، اس کا نام بھی نہیں پتا، اور اس کے ساتھ اب وہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اور پہلے کیا کہا تھا آدم کو کہ یہ جو ابلیس ہے یہ تیرا کیا ہے؟ ابلیس کیا ہے؟ تیرا دشمن، صرف تیرا نہیں، تیری بیوی کا بھی۔ اب کہہ رہا ہے چلے جاؤ دونوں یہاں سے، چلے جاؤ دونوں یہاں سے، دونوں یہاں سے جاؤ۔ اہبتا منہا
جمیعہ سارے کے سارے، تم دونوں کا کوئی ایک بھی رکھے گا نہیں. بعضکم لبعض عدو، تم بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو. فإما یأتینکم منی ہدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ویوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن میں اکٹھا کروں گا، جس دن میں جمع کروں گا اکٹھا، جامع منہا جمیعا، یوم نحشرکم جمیعا یا معاشر الجن والانس، اے معاشرے کا، یا معاشرے کا مطلب ہوتا ہے سوشل سوسائٹی. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے معاشرہ انسانوں کا اور جنوں کا، الم یاتکم رسل منکم، کیا میں نے نہیں بھیجے رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو قصہ کرتے تمہارے پر میری آیات کا، میری تعلیمات کا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کی دن کی ملاقات کا. جن کھڑے ہو جائیں وہاں پہ، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ہم میں سے کون سا رسول بھیجا؟ تم نے کوئی کسی جن رسول کو جانتے ہو؟ تو معاشرت سوسائٹی اکٹھی، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں بھیجے میں نے رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی. اللہ تعالیٰ کا جو قانون، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں بھی اللہ وہی ہے اور آسمانوں میں بھی اللہ وہی ہے. جو اس نے قانون زمین والوں کے لیے بنایا ہے وہی اس نے قانون آسمان والوں کے لیے بنایا ہے. وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا پورا نظام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ قیامت کے دن ان کو بھی اکٹھا کرے گا جو آسمانوں میں ہیں. ہم پچھلے 2 دن پہلے شاید پڑھ کر آئے ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر یاتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدایت گائیڈ، کہ تمہارے پاس اگر میری طرف سے کوئی گائیڈنس آئے، فمن تبع ہدایا، جو کوئی پیروی کرے گا، فالو کرے گا گائیڈنس کو، فلا یضل، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ برے نصیبوں والا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو اعراض کرے گا میری نصیحت سے، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعراض کرے گا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کے لیے کیا کروں گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کا گزارا مشکل کر دوں گا، اس کی جو معیشت ہے اس کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، یعنی کسی چیز کے اوپر وہ نہیں ہوگا، اندھا ہوگا، اس کو راہ نہیں پائی ہوگی اس نے. قالا، وہ کہے گا، رب، اے مجھ کو پالنے والے، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے کیوں مجھ کو اکٹھا کیا، حاضر کیا اندھا، وقد کنت بصیرا، اور تھا میں بصارت والا. قالا، وہ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، اتتک آیاتنا، آئی تیرے پاس میری آیات، فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج میں تجھ کو بھول گیا. وکذالک، اور اس طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جو اسراف کرتا ہے، جو لمٹ کراس کرتا ہے، ولم یؤمن بآیات رب، اور ایمان نہیں لاتا اپنے پالنے والے کی آیات کا، ولعذاب الآخرۃ اشد، اور جو آخری عذاب ہے وہ شدید ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے. افلم، کیا نہیں، یہد لہم، یہ چیز ان کو، اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی، ہدایت، رہنمائی. افلم یہد لہم، کیا یہ چیز ان کی رہنمائی نہیں کرتی؟ غور سے سنو. کیا کم اہلکنا، کتنے ہم نے مار دیے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قوموں سے، بستیوں سے، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، تو ان کو اس سے کوئی سبق نہیں ملتا. یمشون فی مساکنہم، وہ پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ قوم تھی، یہ ختم ہو گئی، ان کے گھروں میں پھرتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں علم ہے، نشانی ہے، لأولی النہیٰ، ان لوگوں کے لیے جو اس دن ہم نے اولی النہیٰ کو پڑھا تھا، جو
جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ ولولا کلمہ، اور اگر نہ ہوتی اسٹیٹمنٹ کلمہ، سبقت من ربک، تیرے پالنے والے کی طرف سے کہی ہوئی، پہلے آگے نکل نہیں جاتی ہوتی بات، لکان لزاما و اجل مسمى، تو ان کے اوپر ہو جاتا، اور و اجل مسمى مطلب مگر جو وقت ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فاصبر، پس تو ڈٹا رہے، علی اوپر، ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، اور مصروف رہے صبح شام۔ صبح شام کا صبح شام کا مطلب یہ نہیں کہ میں صبح کے ٹائم ڈیوٹی دوں گا پھر شام کے ٹائم ڈیوٹی دوں گا، کہ ان کو فیہا بکرۃ و عشیہ، وہاں ان کو صبح و شام کھانا دیا جائے گا ہر وقت۔ صبح و شام تمہاری ایک ہی بات ہے، صبح و شام ایک ہی چیز میں لگے رہتے جی۔ وسبح، اور مصروف رہے، بحمد ربک، ساتھ تعارف تیرے پالنے والے کے، قبل طلوع الشمس، کلیئر کر کے بتا رہا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور بیچ رات کے، واطراف النہار، نہار کے دونوں طرف، لعلک ترضی۔ اب یہ کوئی اس نے الگ بات نہیں کی، وہ دیکھو تمہیں کس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیا وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے؟ فجر۔ وقبل غروبها، دلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ وہ کہہ رہے ہیں ومن آناء اللیل، پوری رات، اس نے رات کی لینتھ بتا دی ہے، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں، واطراف النہار، نہار کے دونوں طرف، نہار میں تیرے اپنے کام ہے، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، واطراف النہار، نہار کے اطراف، نہار کے دونوں طرف، لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ولا تمدن، اور ہرگز نہ لمبی کر، ہرگز نہ پھیلا، عینئی کا، تیری نگاہیں، تیری نظریں، الی طرف، ما متعنا، جو ہم نے ان کو متاع دیا۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، جو ہم نے ان کو، کہتے ہیں نا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، فائدے کی چیز۔ بھی، ساتھ اس کے، ازواج منہم، یہ ازواج کا مطلب جو مختلف اقسام کی ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اقسام کی ان کو آسائشیں دی ہیں، ان کی طرف تو اپنی نظریں مت دوڑا۔ زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی نمود و نمائش ہے۔ زہرتن، یہ آرائش ہے، نمود و نمائش ہے، الحیات الدنیا، کیوں ہے؟ لنفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو کروڑوں کی جائیداد دے دی، کسی کو کھربوں پتی بنا دیا، کسی کو اربوں پتی بنا دیا، کوئی ایک دن میں اتنے پیسے کما رہا ہے، تعالیٰ کہتے ہیں مت نگاہیں ان کی طرف لمبی کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے کھولی ہوئی ہے۔ ولا تمدن، اور نہ پھیلا، عینئی کا، تیری نگاہیں، تیری نظریں، الی طرف، ما متعنا، جو ہم نے ان کو متاع کیا، بھی، ساتھ اس کے، ازواج منہم، ان کی ڈفرنٹ چیزوں سے، ان کی بیویوں سے نہیں، ازواج منہم، ان کے جوڑوں سے نہیں، مختلف اقسام کی گاڑیاں دے دی، بنگلے دے دیے، 2 گھر ادھر اسلام آباد میں، ادھر جی پتہ نہیں کتنی ایکڑ زرعی زمین ہے، ادھر جی ٹیوب ویل ہیں اپنے، ادھر فارم ہاؤس ہیں اپنے، ادھر نوکر چاکر ہیں، 4 بنگلے بیریا میں، 2 DHA میں بھی ہیں، کھلے جو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ عام سب جی فوج میں کمیشن لیا، چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر اور اتنے ارب ڈالر کا اثاثہ جات بنا لیا، پتہ نہیں کیسے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسے بنایا؟ لنفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ تعالیٰ کہہ رہے دنیا کی چیزیں زہرت الحیات الدنیا۔ وہ بولے گا نہیں پکڑ کے لے آؤ اس بندے کو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ کتنے دن ڈالو گے؟ میں تو مر ہی جاؤں گا نا، ایک دن تو مر جاؤں گا، بھوکھا رہو گے تو ابھی مر جاؤں گا۔ تمہاری یہ زینت تمہارے پاس رہے گی یا تم اپنے رب کے سامنے ذلیل ہو کے اکٹھے کھڑے نہیں کیا جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو کے جب تم اس دن اٹھو گے تو یہ نہیں بولو گے یا اللہ میرا بینک بیلنس تو لیا، میرے وہ بریف کیس وہاں پڑے ہوئے ہیں، میرا بینک کدھر گیا؟ وہ پہلے بتا چکا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو نہ اس پہ کوئی پہاڑ نہیں ہوگا۔ یہ تجھ سے پہاڑ کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ وہ چورا کر دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا، نہ کوئی تمہارا بینک ہوگا، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ کوئی جائیداد ہوگی۔ اس دن تو وہ یہ کہہ رہا ہوگا میں اپنی بیوی دے دوں، اپنے بچے دے دوں،
اپنا خاندان دے دوں جس کو جگہ دیتا، وہ خاندان جس کو ویلیو دیتا تھا کہ پتہ ہے میرا کس خاندان سے تعلق ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا وہ باغ میں داخل ہوا، قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ باغ میں داخل ہوا، اس نے کہا اعز و ادا، میں طاقتور ہوں تعداد میں، میرے فالوور زیادہ ہیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں تعداد میں تجھ سے زیادہ ہوں، وہ ایکچوئل کیا کہہ رہا ہے؟ آج کی تاریخ میں دیکھو گے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے فالوورز زیادہ ہیں، میرا ملینر کا ٹک لگا ہوا ہے، میں بلینر ہوں بھائی۔ میرا بینک میں بیلنس دیکھو، میرا بینک میں بیلنس کتنا ہے، میرے نوکر دیکھو، میرے چاکر دیکھو، میری گاڑیاں دیکھو، میری جائیداد۔ تعداد کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ میرا نام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زہرۃ الحیات دنیا، اور زہرۃ الحیات دنیا ہے کیا؟ اس نے خود نہیں کمائی، اسی نے کمائی ہے۔ حلال حرام سے بھی کما سکتا ہے، حلال سے بھی کما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے دی کیوں ہے؟ لے نفتنہم، کہ ہم ان کو آزمائیں۔ اللہ انسان، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ یا اللہ ایسا اتنی دولت بھی نہ دے کہ ہم اس کا حساب نہ کر سکیں، ہمیں اس آزمائش میں مت ڈالنا، اتنا دے کہ ہم اس کا حساب کر سکیں۔ میں اگر تمہیں 100 روپیہ دوں اور میں بولوں کہ جب پاؤ ٹماٹر لے آ اور دھنیا ادرک لے آنا اور 30 روپے کی دہی لے آنا، تو تو آ کے مجھے حساب دے دے گا نا فوراً کہ اتنے کا یہ اتنے کا یہ 10 روپے بچ گئے۔ میں اگر تجھے کروڑ روپیہ دے دوں اور 10 دن کے بعد تجھ سے پوچھوں تو کیسے حساب دے گا مجھے؟ 30 لاکھ بچا، 30 لاکھ نہیں، تیرے پاس کہتے ہیں 3 لاکھ بچا ہوا ہے، 10 دن کے بعد تیرے پاس 3 لاکھ بچا ہوا ہے، 9 کروڑ تو کھا گیا، 97 لاکھ کھا گیا، اب اس کا کیسا حساب دے گا؟ 97 لاکھ کا حساب کیسے دے گا؟ کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لنفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فیہ، بیچ اس کے، یہ جو آسائشیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آسائشوں کی طرف نظریں مت پھیلا۔ میرا قد تو ہے، میری باڈی بھی ہے، میرا دماغ بھی ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ میں یہ کر لوں تو میں یہ کر لوں گا۔ تو خود کو اللہ کا بندہ بنا، پھر دیکھ تو دنیا میں ہر کوئی تیرے کو جانے گا۔ تو دنیا کو یہ ریپریزنٹ کرا، آئی ایم دی سرونٹ آف گاڈ، اپنا نام رکھ، سرونٹ آف دی گاڈ، گاڈ کا سرونٹ، خدا کا بندہ۔ اور پھر اس لائن پہ نکل جا، پھر دیکھ تجھے وہ کہاں لے کے جاتا ہے۔ اس رستے میں مشکلیں بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں۔ یہ خدا کے بندے کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوگی، خدا کے بندے کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ تلوار سے مراد ہے طاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو یہ نہیں کہا تلوار لے کے جائیو، کہا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تلوار تیز کر کے جائیو اپنی اور دور سے ہی مار دینا فرعون کو، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے میزائل پھینک دے فرعون کی طرف۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا فرعون کہاں رہتا؟ میزائل مار دے، گولہ مار دے۔ زہرۃ الحیات دنیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لوگوں کے پاس سامان ہے یہ دنیا کی زندگی کا ہے۔ زہرۃ الحیات دنیا، اس کی طرف نظریں مت دوڑا، یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو آزمائیں۔ اسے ورزق کو ربک، اور جو دینا، جو دیا ہے تیرے پالنے والے، رزق رزقا کا مطلب یہ دینا، جو دیا ہے ربک تیرے پالنے والے نے، خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو تجھ کو تو نے اسٹرگل کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، بھائی جو لوگوں کے پاس ہے وہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا، میں پیسہ نہیں کماؤں گا، ورنہ تو پیسہ کماؤں گا تو حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کرو محنت مزدوری کرو، پیسہ کماؤ، مال کماؤ، لوگوں کو جو میں نے سامان دیا ہے اس کی طرف اپنی نگاہیں مت پھیلاؤ۔ وہ میں نے ان کو دیا ہے، ان کے لیے فتنہ آزمائش بنا ہوا ہے تاکہ میں ان کو آزماؤں۔ جو تجھ کو دے رہا ہے تیرے پالنے والا، تیرا پالنے والا تجھے کیسے دے گا؟ تو رات کو گھر میں بیٹھ کے دعا مانگتا رہا، یا وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ یا اللہ میرے کیا کہتے ہیں 88% آتا ہے، یا اللہ میری 88% آتا ہے۔ اب وہ موجودہ زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ عالم بتا بھی رہا ہے کہ 9th کلاس کے بچوں کے لیے وظیفہ، 10ویں کلاس کے میتھ کے پیپر کے لیے وظیفہ دے رہا ہے کہ جی یہ کرتے رہو، میتھ کے پیپر آسان ہو جائے گا۔ تو تیاری نہیں کرے گا تو میتھ کے پیپر کیسے آسان ہوگا؟
اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دعا پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو تو گھر میں برکت ہوگی۔ بھائی جو پیسے تم کما کے لائے ہو، برکت خود بخود کیسے ہوگی؟ صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو پیسہ بچے گا۔ وہ پیسہ جتنا آیا وہ چلا گیا، بازار میں ریڑھی بھر کے لے آیا اور گھر میں سارا پیچھے آگے پیچھے پارٹیاں شارٹیاں کر لی، برتھ ڈے وغیرہ ساری منا لی، اور دوسرے دن پیسہ ختم ہونے کا، برکت نہیں ہے پیسے میں۔ وہ ساتھ والی کہہ رہی ہے کہ وہ میں ایک پیر صاحب کو جانتی ہوں، وہ آپ کو پانی دیں گے، اس پانی کے تعویذ دیا، وہ پانی گھول گھول کے خود بھی پینا، اپنے خامن کو بھی پلانا، برکت ہو جائے گی۔ اپنے کو آپ جب تک بدلو گے نہیں، اپنی حرکت ٹھیک نہیں کرو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ سیونگ کرو گے تو پیسہ بچے گا نا۔ اپنی اولاد کے لیے پیسہ جوڑنا، اولاد کے لیے پیسہ جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ ہم سورہ الکہف میں پڑھ کر آئے نا کہ وہ دیوار جو سیدھی کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ نیک بندہ تھا، کہ اس نے کہا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جس نے اپنے اس میں 2 یتیم لڑکوں کے لیے کا خزانہ ہے، جو ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا کہ وہ بڑے ہوں گے تو اس خزانے کے مالک ہوں گے، تو اس نے اپنے بچوں کے لیے جوڑ کے رکھا نا۔ نے کہا بچے بڑے ہوں گے، اللہ پالنے والا، خود پل جائیں گے، بھائی زمین کی ٹھوکریں کھائیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے۔ پریشان ہو جاتے وہ پیچھے کسی کو چھوڑ کے چلا تو تعالیٰ جو ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ مجھے خوف ہے کہ وہ وارث ہو میرا، موالی کا، جو میرے ولی ہیں والی ہیں ان سے مجھے خوف ہے، تو مجھ کو وارث دے جو میرا بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تجھ کو تیرے پالنے والا دے رہا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو حکم کر، بِالصَّلَاةِ، صلاۃ کا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کام بتائے ہیں اس کا ان کو حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ڈٹے رہو اس کے اوپر۔ لَا نَسْأَلُكَ، ہم تجھ سے سوال نہیں کریں گے رزق کا۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہم تجھ سے رزق کے متعلق سوال نہیں کریں گے، کتنا کمایا۔ وہ یہ سوال کرے گا جو میں نے دیا اس کا کیا کیا۔ نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتا ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو انجام ہے، جو عاقبت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا، کہ کیوں نہیں لاتے بآیہ من ربی، اس کے پالنے کی والے کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینہ بیانات، ما فی صحف الاولی، جو شروع کے صفوں میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیں، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کسی عذاب سے اس سے قبل، لَقَالُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہم کو پالنے والے، لَوْلَا أَرْسَلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم کسی عذاب دے کر ان کو مار دیتے۔ کس سے پہلے؟ اس کتاب سے پہلے جو آج تم پڑھ رہے ہو۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ عَذَابًا مِّن قَبْلِهِ، قبلہ ہی کیا آ رہا ہے؟ اس کتاب کے لیے آ رہا ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے ان کو مار دیتے کسی عذاب سے، لقالو، تو کہتے ربنا، ہم کو پالنے والے، لولا ارسلت الینا رسولا، ہماری طرف تو نے بھیجا کیوں نہیں رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل ہوں اور ہم رسوا ہوں۔ کل، ان کو کہو، کل متربص، سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، منتظر ہیں۔ فتربصوا، پس انتظار کرو، فستعلمون، بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے رستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت والے۔ صدق اللہ العظیم۔